ابھی آپ اپنے گھر میں جاؤ گے خیر و سلامتی کے ساتھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری حفاظت فرماوے۔ میرے عزیزو گھر کے اندر سب سے پہلے ہم نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، فرمایا او ایمان والو جو میرے امتی ہیں، میرے رب کے بندے ہیں، فرمایا اپنا گھر ہو، پرائے کا گھر ہو، پھپھی ماسی کا گھر ہو، دوست یار کا گھر ہو، خالہ کا گھر ہو، بہن بیٹی کا گھر ہو، کب آ رہے ہو اپنی اماں کے گھر لوٹو گے، اپنے گھر لوٹو گے، فرمایا خبردار خبردار جب تک دروازے پہ دستک نہ دے دو اور سلام نہ کر لو تمہیں اپنے گھر کے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تجھے مجھے تو اتنا پاک دین ملا، اگر تیری میری بیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے بے شک تو شور کیوں نہ ہو، فرمایا خبردار جب تک تجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو بغیر اجازت کے بیوی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی چار کام رات کو کر کے سونے ہیں، پلے باندھ لو، چار کام رات کو کر کے سونے ہیں۔ فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو اندر سے دروازہ بند کر لیا کرو، رات کو اپنے گھر کے دروازے کھلے نہ رکھا کرو۔ فرمایا جب سونے لگو گھر کی بتی چراغ بند کر دیا کرو، کوئی چوہا کوئی بلہ اللہ اکبر کوئی ایسا پھدکتا جانور تمہارے پاس آئے تمہارے چراغ کو پاؤں مار دے، تمہیں سوتے پتہ نہ لگے اس چراغ کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جائے، نقصان تمہارا ہوگا، تکلیف روزہ انور میں مجھے پہنچے گی۔ فرمایا رات کو کنڈی لگا کے سویا کرو۔ فرمایا تیسرا کام رات کو اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو۔ چوتھا کام فرمایا رات کو کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھک کے سویا کرو۔ اگر تمہارے پاس کپڑا کوئی نہیں، تمہارے پاس کوئی پلیٹ نہیں تو لاٹھی کو یوں کر کے ٹیک دیا کرو۔ فرمایا جو چار کام کر کے سوئے گا ادھر بستر پہ آ کے لیٹے گا، ان چار سنتوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 400 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرتے ہو، جنازے کی نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ فرمایا میرا امتی جب رات کو سونے کے لیے آئے تجھے پانی ٹھنڈا ملے یا گرم ملے ہمت کر کے وضو کر لیا کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کر کے بستر پر آئے گا چار کام اس کی روح ساری رات کرتی رہے گی۔ پہلا کام اس کو تو سوتا بستر پہ رہے گا، ساری رات اس کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی، ہر کروٹ کے بدلنے پر فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، رات کو وضو کر کے سویا، سوتے سوتے آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، بغیر کلی کیے، بغیر اٹھے بیٹھے، بغیر آنکھیں ملے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ فرمایا صبح جب اٹھے گا جوتا پاؤں میں بعد میں پہنے گا، فرشتہ اعلان کرے گا مبارک ہو وضو کر کے سویا تھا، پروردگار عالم نے تیری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا امتی جب صبح اٹھا کرے سارا دن گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، خاک چانتا پھرتا ہے، حلال کی مزدوری کرتے پھرتا ہے، میرا امتی سائیکل پر جائے گا، مثال عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ جائے گا، کار میں جائے گا، خشکی کا موسم ہے، فوگ کا موسم ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، طرح طرح کا گرد و غبار ہے، تیرے کپڑوں پہ، تیرے ناک میں، تیری ناک کی نتھوں میں، تیرے کانوں کے سوراخ میں، تیری آنکھوں میں جائے گا۔ ہمیں تو منہ دھونے کی وضو کرنے کی عادت کوئی نہیں، جب رات کو بستر پہ آ کے سوئے گا آنکھیں بند کرے گا، تیری آنکھیں حرکت بند کرنا بند کر دیں گی، اس وقت سارا گرد مل کر تیری پلکوں کے اوپر باہر نکل کے آ جائے گا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں آنکھوں کو رات کے اندھیرے میں واش کرنے والا کون ہے؟ میرے عزیزوں کتنے فرشتوں نے آ کے پہرے داری کر کے واش کر دیا۔ صبح اٹھا سارے گیٹ آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ گندگی وجہ سے آنکھوں کی پلکیں جڑی پڑی ہیں۔ فرمایا میرا امتی پہلے اٹھ کے بیٹھ جا، پھر دونوں اپنی چھوٹی انگلیوں سے یوں کر کے آنکھوں کو مل لے، اگر تیری آنکھیں کھل جائیں تجھے پتہ ہے یہ انگلیاں آنکھوں پر لگانے کی وجہ سے بھی تجھے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ کملی والے اگر میں آنکھوں کو نہ ملوں میں ایسے چھلانگ مار لوں، فرمایا رات کا اندھیرا دل کا اجالا ہے، میٹھی میٹھی صبح ہو رہی ہے، اچانک اٹھے گا تیری آنکھیں بند ہے، تیری دھوتی کے پلے میں، تیری چادر کے پلے میں، تیرے شلوار کے پینچے میں تیرا پاؤں پھنس گیا، تو زمین کے بل گرے گا، گھٹنے پہ چوٹ لگی، گھٹنا نکارا ہو جائے گا، منہ پہ چوٹ لگی، منہ پہ داغ آ جائے گا۔ اور میرا امتی ماں اتنا خیال نہیں کرتی جتنا کملی والا امتی کا خیال کرتا ہے۔ فرمایا اچھی طرح آنکھوں کو کھول لے تاکہ تو گرے
لگے نہ تجھے چوٹ نہ لگے. سردی کا موسم ہے, دسمبر جنوری کا نومبر کا مہینہ ہے. فرمایا میرا امتی جب صبح اٹھے تیری مرضی تو 2 بدر والی چپل پہن لے, تیری مرضی ہے پپی باٹا سروس کا جوتا پہن لے, تیری مرضی سروس کے جوگر پہن لے, لائلن کے جوتے پہن لے. خبردار جب تک جوتوں کو جھاڑے نہ اس وقت تک جوتا پاؤں میں نہیں پہننا. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کیا پتا رات کے اندھیرے میں سردی سے بچنے کے لیے کوئی بچھو کوئی بچھو کوئی ٹھوا کوئی سانپ تیرے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا تو اچانک جوتا پہنے گا, موذی جانور تجھے ڈسے گا, چیخیں تیری نکلیں گی, کلیجہ میرا تڑپنے لگ جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بچوں کو کیا کہوں, رات کو کیا کر کے سونا ہے؟ فرمایا رات کو 7 کام کر کے سونے ہیں. پہلا کام یہ میرے عزیزوں, صبح جب ٹیپ ٹاپ ہونے کے لیے اپنی کنگھی کرتے ہو, بالوں کا مانگ نکالتے ہو, یہ بھی سن لو میرے عزیزوں سنت کیا ہے. دائیں طرف مانگ نکالو گے, دائیں طرف چیر نکالو گے, یہودیوں کی علامت ہے. بائیں طرف مانگ نکالو گے, عیسائیوں کی علامت ہے. بیچ میں مانگ نکالو گے, جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. خدا کا پیغمبر پیچھے کی طرف بالوں کو اوپر کیا کرتے, خود بخود مانگ نکل جاتا, کبھی کبھی چیر نکل جاتا, نکال لیا کرتے. پراپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ نکالنے کا انتظام کوئی نہیں تھا. فرمایا میرا امتی اس حساب سے سر میں کنگا لگے گا تو یہ بھی میری سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا تجھے ثواب مل جائے گا.